تمامه والكمال. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يا تعزن لناديك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزك أزلت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فجل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وأتعزن أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتك عزمت لك. ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين. وقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رايه وابي وابن عم رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم ما هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا تعزن لأن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا بصير وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتعزن لنكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بقتال في الكساء أو معي بيدلون إلى السماء. وقال علهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحرمتي لحم لحمي ودمهم دمي يؤلمني من يؤلمهم ويأذنني من يأذنهم. أنا حب لمن خالف ومسلم لمن صالحهم وعدو لمن أعلم ومحب لمن أحبهم. إنكم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزهم عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل ربي أتعزن لنعبد الذين أكون معهم ثالثا. فقال له نعم قد عزمت لك. وعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الأمين على يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطوية ولا كونا منيرا ولا شمس مرسية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد عزنا لينال كل معكم
وهل تعزم لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين الله إنه العبد العظيم دولك. ودخل جبرائيل معنا تحت الانكسار. اللهم صل على محمد قال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي رسول الله يحملني ما لجلوس هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الحزب وفي جمع شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستقبلت لهم إلى يتفرقوا. وقال عليه السلام إذا بلى يكفرنا وهذا شيعة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل آل الأرض وفي جمع شيعتنا ومحبين فيهم محبوب إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكسى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا بل يحفظنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم نسألك بحق محمد وأنت المحبوب وبحق علي وأنت العداء وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قدير الإحسان وإلى من واسطة محمد وعلى محمد کا اسکرین سیدھا کبھی بارگاہ میں ہمارے وقت کے امام کو اس نے ضرورت ہے. ہمیں ان کے اعمال و انسان میں شمار ان کے قلب اطہر کو ہم پر راضی و خوشنود سب دعاؤں کی قبول کے لیے روز اللہ صلی اللہ اللهم صل على محمد. اللهم صل على وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأمرنا بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجتماع بھی وسیع ہے اور آج عابدین میں تھوڑا سا آخر میں یہ شہادت کل شب ہے یہ شہادت ہے حضرت امام جعفر مجلس کے یہ مجلس ہی ہے. ترجمہ تقریباً آپ کو آ گیا ہوگا وہ جاننا ہوں. آئی متن ان کو ہم نے امام بنایا ہم نے بنایا یاتونا بے امرنا یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے حکم سے. اوحینا الیہ فعل الخیرات اور ہم ہی نے ان پر وحی کی فعل خیرات نیکی کرتے وإقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کی وإیتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنے کی وَقُولُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ ہمارے ہی لیے عبادت کرنے والے تھے.
آج تھوڑی سی اور کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا سورو فلرز تو آج سیرو فلی ماما اس کی طرف چلے توجہ فرمائیے گا اس میں کچھ شاید مطالب آپ کے اذان تک پہنچا دوں امام کو اللہ بناتا ہے امام اپنی جانب سے کوئی کام نہیں کرتا یعنی دو نظریے اس میں بہت اچھے بیان ہوئے پہلا نظریہ یہ تھا کہ شورا وغیرہ کا کوئی اسلام میں کوئی کیا یہ ادونا بھی امرنا اور اگر یہ ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے امر سے یعنی اگر ابو بکر عمر کو منتخب کر رہے ہیں یہ بھی حق نہیں ہے دونوں چیزیں دیکھیں نا یہ اس کو بھی اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل خیرات امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے معصوم اس لیے ہے کہ اللہ کی وحی ہو رہی ہے اللہ کی وحی کی وجہ سے وہ معصوم کیونکہ اپنی مرضی سے وہ کام کر ہی نہیں سکتا نماز کو بھی قائم کرتا ہے زکوٰۃ کو بھی ادا کرتا ہے اور یہ بہترین وہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں توجہ فرمائیے گا ہم ایک حدیث اکثر و بیشتر مجالس میں دروس میں یا مختلف جگہوں پہ سنتے رہتے ہیں مم ماتا ولم یعرف اماما زمان ہی ماتمیتن جاہلیتن کہ جو اپنے زمانے کی ایمان کی معرفت نہ رکھتے ہوئے مر جائے وہ جہالت کی یہاں جہالت سے مراد کفر و شرک و نفاق یعنی جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں مانتا یا وہ کافر مرتا ہے یا وہ منافق مرتا ہے یا وہ مشرک مرتا ہے جاہل نہ جاننے والا نہیں یہاں شرک و نفاق و شرک ہے جی اس کو جان امام کی اصل یہ بتایا گیا امام کی معرفت ضروری کیوں ضروری اس لیے کہ ہم کفر سے بچیں ضروری اس لیے ہے کہ ہم شرک سے بچیں ضروری اس لیے ہے کہ منافقت سے بچیں اچھا جی یہ رضا بھائی آپ کی توجہ سے بہت باریک چیز ہے یہ جو بیان معرفت ضروری ہے پہلی چیز ہے معرفت پھر امامت آئی کسی بھی چیز کی معرفت تو جب تک معرفت نہیں ہوگی نا آپ محبت کر ہی نہیں سکتے محبت ہو ہی نہیں سکتی محبت تب ہوگی جب معرفت ہوگی یا آسان کر معرفت کے دو ہی ذریعے یا نفرت یا محبت اچھا ایک بندے کو میں جانتا ہی نہیں تو اسے نفرت کیسے ہو میں اس کو جانتا ہی نہیں نہ میں پہچانتا ہوں تو میری اس سے دشمنی کیسے یا میں نہیں جانتا تو محبت کیسی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یا محبت پہ اختتام پذیر ہو یا نفرت اس کے لیے جاننا ضروری ہے بڑی باریک چیز ہے جب ہم کسی کو جاننے کی کوشش کریں گے تو دو ہی چیزیں پیدا ہوں گی یا نفرت یا محبت اب جب اگر قلب پاکیزہ ہے تو وہاں محبت جگہ دے گا اور اگر قلب نجس ہے تو وہاں نفرت جگہ دے گا یہ محمد والے محمد کا جو فرمان ہے مسلمان تھا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتمیت الجاہلیہ یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ تم جان لو اور اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو اب رسول جو آئے ہیں وہ یزکی ہیں وہ اندر ہی تو پاک کرنے کے لیے آئے اور یہی کام امام کا ہے اب اللہ کے رسول نے غدیر میں کہہ دیا کہ من کنتم مولا حفاظ یہ امام ہے اب دلوں کو پاک کرنا ہے تو اس کے وسیلے سے
اور کوئی ضد نہیں. آئیے بس میں سلمان سب سے پہلے ہے معرفت. اچھا جب معرفت آئے گی تو محبت پیدا ہوگی, یہ نفرت پیدا ہوگی. معرفت کا خاصہ یہ ہے, یا وہ محبت دے گی یا نفرت دے گی. اب آئی ہمیں محبت, ہم نے ایک آدمی سے محبت کی, ایک شخص سے یا امام سے, تو محبت کا خاصہ یہ ہے کہ اطاعت. اب میں حدیث سے دو بیان کروں گا, آپ سلام کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ محبت جو ہے نا بغیر اطاعت کے کامل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی محبت بغیر اطاعت اہل بیت کے وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اب توجہ فرمائیں, امکان حبہ صادقا, ہم نے پہچان لیا. اب آپ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اگر یہ محبت سچی ہے, توجہ فرمائیں, تو لَأَطَعْتُهُ, پھر وہ اطاعت کی طرف لے کے جائے گی. عاشق اپنے محبوب کی بات ماننے پہ مجبور ہے. وہ مانے گا تو پھر یہ صحیح عاشق ہے, اور اگر نہیں ماننا تو عاشق نہیں. تو یہ اطاعت کی طرف لے کے جائے گی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آگے چلیں. الیس کل محب لمن احب, جو بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کا مطیع ہوگا. چھٹے امام کی حدیث ہے. اب امام سے سوال کر رہے ہیں فضل بن سوہن, فضل بن شہزاد. وہ فرماتے ہیں کہ مولا محبت کا خاصہ کیا؟ کہا اطاعت. کہا مولا کوئی مثال؟ کہا یوسف کو جب زلیخا نے پکڑا, کمرے میں بند کیا, ساتوں دروازوں پہ قلف لگوائے, اور جب یوسف نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ محبت میں, وہ گناہ جو چھوٹ رہا ہے وہ محبت کی وجہ سے تھا. تو یہ تو انسان کی فطرت تھی. یہ محبت خداوندی تھی جو چھٹوا رہی, اور آگے جو دروازے کھل رہے تھے وہ محبوب کھول رہا تھا. باہر آ گئے, بچے نے گواہی دی. اب جب حضرت یوسف مجمع میں آئے تو لوگوں نے حضرت یوسف سے سوال کیا. اب سنیں, توجہ فرمائیے گا اور امام کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجمع میں جب آئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ زلیخا کے چنگل سے بچے کیسے؟ کہا میں زلیخا کے چنگل سے آزاد نہیں ہوا, جہنم سے آزاد ہوا. اب امام فرماتے ہیں اگر کوئی محبت کرتا ہے تو گناہ کیسے کرتا ہے؟ گناہ کرنے کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں محبت خدا آئی نہیں. محبت خدا نہیں, محبت خدا کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کرواتی ہے, اور اطاعت کا خاصہ یہ ہے, یہ قرآن ہے, یہ میں اپنے الفاظ نہیں ہے. ہمارا مقصد اطاعت سے یا محبت سے اللہ کی محبت حاصل کیسے ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر یہ تیرے چاہنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محب ہیں تو پھر ان سے کہہ دیں کہ میری اتباع کرو. اب آ رہی ہے امام سمجھ میں کہ محبت اللہ سے اور رسول سے, اطاعت امام کی ہوگی. امام کی اطاعت ہوگی تو جہنم سے بچے. اب رسول کی وہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ ترضی
पर मा तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा। क्योंकि मेरा काम है अली से मोहब्बत करना, मेरा काम है मौला हुसैन से मोहब्बत करना, मेरा काम है जनाब बतूल से आगे नजात देना और जहन्नम से बचाना उनकी जिम्मेदारी। जैसे यूसुफ को अल्लाह ने बचाया। सही बात है, क्या कह रहे हैं, अच्छी मिसाल है माशाल्लाह। आ रही है बात, ये तकाज़ा है। अब इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि 4 किस्म के लोग हैं जो मार्फत में गिने जाएंगे, जो मार्फत के जुमरे में आएंगे। पहले वो लोग हैं, एक सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद एक मतलब और सवाल। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वो लोग हैं जिनके पास ना मोहब्बत है ना अमल, ना मोहब्बत है ना अमल, यानी अंदर से भी खाली है, बाहर से भी खाली। असल में मोहब्बत का ताल्लुक दिल से, जी मोहब्बत का ताल्लुक दिल से, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से। एक ऐसे लोग हैं जो ना अमल करते हैं और ना मोहब्बत करते हैं, जैसे कह मुश्रिक हिंदू अल्लाह से ना मोहब्बत करते हैं ना। एक वो लोग हैं कि जो अमल तो करते हैं लेकिन दिल से खाली, मोहब्बत से खाली है, यानी नमाज भाग भाग के पढ़ रहे, रोजे ज़कात सब कुछ कर रहे, लेकिन इमामत को छोड़ने की वजह से दिल खाली है। एक वो लोग जैसे हम जिनका दिल तो भरा हुआ है अमल से खाली। और चौथे वो शख्स है कि जिनका ना दिल खाली है ना अमल छूटता है, उसी को इमाम कहते हैं। उसी को वही इमाम वही इमाम। इमाम हमें वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू से मुराद ये रस्सी, ये वाली रस्सी नहीं है, इससे मुराद है इमाम, इससे मुराद है अहले बैत की मोहब्बत, यानी अहले बैत की मोहब्बत को थामे तफ़र्रक़ा न डाले। और ये वाक़या साबित है कि रसूल की हदीस है कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी और 1 नाजी। अच्छा, 72 के पास क्या चीज नहीं है? मोहब्बत क्या नहीं है, इमामत क्या नहीं? 72 के बाद इमामत नहीं है। और इस इमाम को छोड़ने की वजह से वो या काफिर मर रहे, या मुशरिक मर रहे, या मुनाफिक मर रहे। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना वअवहैना फ़िअल खैरात, हमने वही किया फ़िअल खैरात। अच्छा, अब इनसे पूछो, दलील दो, कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता कि ये रसूल के बाद वही है, फिर ये कुरान क्या कह रहा है? अगर इससे मुराद नबी है तो पहले वाली बातें जो जानना हुआ है, मतलब यादूना यादूना क्या बेअमरना, यादूना बेअमरना, यादूना को बेअमरना से मुत्तसिल रखा गया है कि हिदायत करते हैं हमारे अमर से। तो ये अमर जो है वही तो है, जब पहले वही हो चुकी है तो बार बार वही का जिक्र क्यों किया? मुराद ये है कि ये नबी मुराद नहीं, न इससे कुरान मुराद है, बल्कि इससे मुराद फ़कत अहले बैत की मोहब्बत है। इमाम की मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों का खासा, या ये कहें कि तमाम चीज़ों का नतीजा जाकर इमाम पर ख़त्म हो। अब नमाज पढ़ें, नमाज आपको जहन्नम से नहीं बचाएगी, खाली नमाज नहीं बचाएगी, खाली रोज़ा नहीं बचाएगी, खाली हज नहीं पहुँचाएगी,
خالی زکات یہ کوئی چیز آپ کو نہیں پہنچائے گی. اگر ساری چیزیں مل بھی جائیں پھر بھی نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ قیامت کے دن جب ہم چلیں گے انہیں صراط کی طرف اللہ وہاں روک دے گا. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روکو ان کو, ان سے سوال کرو. کس کا سوال کریں؟ عن ولایت علی. یہ چیز نہیں ہے. ہمارے مذہب حقہ میں ایک خاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو دین لیا وہ رسول سے لیا, اور جو دیندار لیے وہ بھی رسول سے لیے. ہم نے ایسے دیندار نہیں لیے جنہوں نے رسول کو مارنے کی کوشش کی, ہم نے ایسے دیندار لیے جنہوں نے جگہ جگہ رسول کو بچایا. یہ بات شریعت اب 3.5 سال بعد از نبی حدیث لکھنے پہ پابندی, حدیث بیان کرنے پہ, حدیث کوڈ کرنے پر پابندی, اور جو کوڈ کرتا تھا, لکھتا تھا یا بیان کرتا تھا اس کی کھال کھینچ لی جاتی. کوڑا حضرت تھا بڑا سخت لفظ. اچھا یہ جو 3 سال 3.5 سال حدیث کو روکا گیا, یہ روکا کیوں گیا؟ اس لیے کہ 3.5 سال میں لوگوں کو حدیث سے بھول جائیں اور آل محمد ختم ہو گئے, اور واقعہ کیا گیا اور ہوئے. میں اس کی دلیل دوں گا کہ صلوات پڑھیں محمد اور دلیل پھر دوں گا. وَقُولُوا لَنَا, یہ سب کے سب ہمارے لیے ہی عبادت کرنے والے, اور خدا جانتا ہے. آج میں روایت پڑھ رہا ہوں, جگہ دے نہ ہونے آج جڑا تمہیز سی نا بڑی پیاری سی, وہ کل اٹھے بیان کرنا گے انشاءاللہ. بڑی خوبصورت سی, بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. اچھا تو وہ جو فرمایا ان 3 سالوں میں واقعہ کربلا کے بعد, یہ تو میں نے رسول کی بات کر لی نا کہ 3 سال 3.5 سالوں میں حدیث لکھنے پر, بیان کرنے پر, بولنے پر پابندی. واقعہ کربلا کے بعد یہ جو 3 سال تھے یہ بھی بڑے اہم تھے. 61 میں واقعہ کربلا ہوا, 62 میں تاراج مدینہ, اور 63 میں تاراج مکہ, خانہ کعبہ کو جلایا گیا. یہ دور جو تھا اتنا سخت تھا. مسلم بن عقبہ نے 22,000 حافظ قرآن جو امامت کو چھوڑ کے جہنم میں گئے. 22,000 صحابی جو امام کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنمی بنے اور امام کی مخالفت کی. اور ان 22,000 میں کم از کم 13 ایسے حافظ اور مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے مختلف علاقوں میں, مختلف شہروں میں. انہوں نے امام کے خلاف بیان بازی کی. مسلم بن عقبہ کو مدینے کا گورنر بنایا گیا, اور اس نے کھلی اجازت دے دی کہ ہر جائز ہر ناجائز تمہارے لیے جائز, مدینے میں جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے. جو آیت میں کہ 62 ہجری میں 1000 بچہ حرامی پیدا ہوا. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, یہاں تک کہ شراب بھی, ابن خلدون کے مطابق زنا بھی. لیکن مجھے جو چیزیں بڑی کمال کی, شیخ جمعہ میں عرض کی تھی
کہ فقط ایک گھرانہ بچا رہا اور وہ تھا امام زین العابدین اندازہ کریں کہ 400 خواتین مدینے کی. اب اتنا بڑا مدینہ تھا جہاں پر 1000 عورت ذرا سے حملہ ہوئی ہو تو کتنا مجمع ہوگا, کتنی تعداد ہوگی. یہ اندازہ کریں نا, ان سے سوچیں کہ فقط 1000 حاملہ عورت جس نے حرامی بچے جنم دیے, کتنی عورتوں کی تعداد ہوگی. اس کے علاوہ 400 خواتین امام زین العابدین کے گھر تشریف فرما. یادونا بھی امرنا, اس پہ دلیل دے رہا ہوں, شاید میں نے کہیں کہی تھی, اب مجھے یاد نہیں آنا پارا کیونکہ میں رٹے لگا گیا تھا, نہیں تو مطالعے سے میرا کام. ان 400 عورتوں میں 40 خواتین بنی مروان کی. مروان جو دشمن اہل بیت, امام نہ رکھتے امام, دشمن تھے. رسول نے مدینہ بدل کر دیا تھا تو آپ بھی کہتے ہیں میں نہیں رکھوں گا. یادونا بے امر, امام کا کام بھی ہدایت, منصب نہیں, کو منصب کی ضرورت ہے. امام نے بلا لی اور اس میں مروان کی زوجہ حسین ترین عورتوں میں سے, اور اس کا یہ کہنا ہے, تاریخ بھری پڑی کہ اگر میں نے اس کو باہر چھوڑ دیا اپنے گھر میں تو میں جانتا ہوں کہ اس پر دلی ہو جائے. یہ بھیڑیے, یہ میری عورت کو ذبح کرنا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ پورے مدینے میں مجھے فقط ایک گھر نظر آیا جو آپ کا ہے, اے علی ابن حسین, صرف آپ کا گھر ہے جہاں میں سمجھتا ہوں میری ناموس حفاظت سے رہے. اب غور کریں کہ یہ رہی جب تک تاراجی مدینہ ہوتا رہا, یہ وحی رہی. کھانا بھی کھلاتے رہے, پھل بھی کھلاتے رہے, عبادتیں بھی کرواتے رہے, معرفت بھی دیتے رہے. جب واپس جانے لگی مروان کی بیٹی تو اس نے چیخ کر کہا کہ جتنے دن میں امام زین العابدین کے گھر رہی شاید میں اپنے باپ کے گھر میں بھی اتنے آیا. ایک نئی چیز ملی, وسائل الدرجات نکالی ہوئی تھی آج میں نے, حیدر نے نکالی کتابیں ڈھونڈنے کے لیے, تو مجھے کتاب چاہیے تھی تو وہ ایک حدیث بھی امام محمد باقر علیہ السلام. اہل بیت میں 2 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جو 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتی, اس میں ایک پہلا علی اور ایک چوتھا علی, اور سجدے اتنے کرتے تھے کہ سید ساجدین کہتے. اور بعدہ 6 مہینے کے بعد اور بعض اوقات 3 مہینے کے بعد تراشے جاتے تھے اور باقاعدہ کپڑے میں وہ مولا محفوظ کرتے. کسی نے پوچھا مولا اس کو کیوں رکھتے ہیں, قبر میں یہ میرے ساتھ جائیں گے, قیامت میں دن یہ روشنی بن کے میرے ساتھ جائیں گے. اندازہ کریں امام کی سیرت ہے, امام کا کردار ہے. اور امام کا ایک حدیث اور سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو خلق نہیں کیا سوائے نیک و پاکیزہ لوگ, اور اللہ نے جہنم کو خلق نہیں کیا سوائے سید و معصیت گزار, چاہے وہ حج کی سیدی کیوں. امام کیا فرماتے ہیں, ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. ابھی ایک چیز وہاں بیان کی اور میں اسی بیان کو بیان کر کے پھر مسائل میں لگاؤں گا. اس سال بات کریں. دیکھیں جی, میں نے عرض کیا کہ محبت کا, معرفت کا خاصہ محبت ہے.
खासा मोहब्बत का खासा है इताअत। इस वक्त जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है ना, जितना मैंने अभी इशारा किया वहाँ बोला इमाम का फरमान समाप्त। इमाम हुसैन ये ना समझा करें कि दोबारा बयान कर दिया। मेरे मौला फरमाते हैं हर वो मुस्तहिक जो वाजिब पर असर अंदाज तो मुस्तहिक को छोड़। आज आप हजारों मजलिसें सुनेंगे कि जो हजारों का टाइम हो रही होती है ना ख्याल रखा जाता है ना नमाज पढ़ना पड़ती है। मोची में अजान होती है, अजान के साथ उसी नमाज और शरीयत और दीन के लिए इमाम ने सर दिया और उसी की मजलिस में उसी शय को बर्बाद किया। ये सबसे बड़ा नासूर है कि इमाम की मजलिस में ही इमाम के फरमान को पाँव तले रोंदा जाए, शरीयत को रोंदा जाए। एक सलवात और रऊफ और रहीम इतने रसूल रऊफ और रहीम है कुरान में। तो जो इमाम आएगा वो भी रऊफ और रहीम, दरगुजर करने, माफ करने। कोई कुछ कह देता तो बल्कि अपने गुलामों कलीसों की का दफ्तर बनाया हुआ, वो लिखते जाते थे कि फला महीने में फला वक्त ये गुनाह तुझसे हुआ, ये खता हुई, ये लग़्ज़िश हुई। जब रमज़ान आता तो सबको बुलाते, सहन में खड़े होते और फिर बुलाते फला आ जा, तूने फला दिन फला वक्त ये गुनाह किया, काम होगा। तूने फला दिन ये गुनाह किया, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। उसके बाद अपने हाथों को बुलंद कर, ऐ माबूद मैं अपने छोटों को माफ कर रहा हूँ, तू अपने छोटे को माफ कर, बड़ा ही नहीं पाए। एक बार इतने इबादत गुजार थे कि अल्लाह की तरफ से आतिफ गैबी की तरफ से ऐलान हुआ था ज़ैनुल्लाह। इसमें दो रिवायात है, जितनी मर्जी आप पढ़ ले। नमाज में मशहूर इमाम मोहम्मद बाकी पानी में अब नमाज में मशहूर ज़ाहिर माँ माई होती और माँ भी कौन, इमाम हसन की बेटी। दौड़ी चीखी पुकारी, है कोई मेरे बच्चे को बचाए, दूंगा मैं गिर गई। बोला नमाज जैसे ही खड़ी रही, जैसे नमाज खत्म हुई तो आपने माँ की ममता दी कि आप नमाज में मशहूर हैं, मेरा बच्चा चाहे मर जाता। जवाब दे कहा जब मैंने उसको नहीं छोड़ा वो मुझे कैसे छोड़ देगा। मैंने उसको नहीं छोड़ा तो वो मुझे कैसे छोड़ देगा। आपने कुएं की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे हाथ बढ़ाया पानी बुलंद होना शुरू हुआ। आपने इमाम को पकड़ा और बाहर निकाला, इमाम के कपड़े भी गीले नहीं हुए। किरदार कितना शफाफ, इबादत कितनी शफाफ, रियाजत, मेहमानदारी, किसी चीज में इमाम कम। नेमत मिलती सजदा कर, अच्छी बात सुनते ही सजदा कर, कुरान पढ़ते अच्छी आयत आती सजदा कर, आयत अज़ाब आती तो रोते गिरिया कर। सब चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि इमाम की मार्फत ज़रूरी है। जब तक इमाम की मार्फत नहीं होगी हमारी निजात मुमकिन नहीं। मार्फत का जरिया क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत का तकाजा ये है इताअत करें आप।
محبت کہتی ہے اطاعت. اب رضا بھائی سنیں, جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو وہ اطاعت طلب کرتی ہے. اب امام فرماتے ہیں, سنیں جملہ حدیث کا وہ پوری مکمل کر رہا ہوں فضل بن شہزاد, کہ معرفت طلب کرتی ہے محبت طلب کرتی ہے اطاعت کو. جب اطاعت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو یہ اسوہ بن جاتی ہے, آئیڈیل بنا دیتی ہے. حدیث پوری کہ میرے آئیڈیل امام زین العابدین ہے, کہ میرے آئیڈیل امام زین العابدین ہے, میں عبادت سے دور کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں. صحیح. میرے آئیڈیل مولا علی ہے, مولا علی جیسا ساقی میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو میرے آئیڈیل اگر مولا علی ہے تو میں کنجوسی کیوں کرتا ہوں؟ کیسے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. میری آئیڈیل جناب سیدہ ہے, اگر میری آئیڈیل سیدہ ہے تو میں پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہنا, سلامت رہے. آپ سب سلامت رہے. ماشاءاللہ. لیکن پوری حدیث ہو گئی. تو یہ کمال, جب معرفت آتی جائے گی محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس کی بات کو مانیں, اور جب اس کی بات کو مانیں گے وہ تو کہے گا یہ کر, پھر ہمیں کرنا پڑے گا یہ اتباع. جب اطاعت و اتباع انسان محمد والے محمد کی کرنا شروع کرے گا تو یزید نہیں بنے گا. جب اطاعت بھی آپ محمد والے محمد کی کریں, اتباع بھی محمد والے محمد کی کریں گے, تو آپ یزید نہیں بن سکتے. ہاں, ایک عکس حسین بن سکتے. اگر اللہ کے مظہر صفات مظہر جلی اہل بیت ہو سکتے ہیں تو آپ بھی صفات مظہر اہل بیت ہو سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی آپ بھی کریں, انشاءاللہ میرے مولا مدد کرے گا, اللہ بھی کرے گا. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت وہ اطیع الرسول, اطاعت کرو رسول. اچھا, 2 دفعہ اطاعت کا لفظ آیا اور پوری امر میں اطاعت کا لفظ نہیں ہے. تو یہ مطالبہ آپ سمجھو کہ جو اہل بیت کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت, جو رسول کی اطاعت ہے وہی. لیکن اللہ نے اپنے لیے الگ کیا, سمان رسول کے لیے الگ. یہ 2 جگہ کیوں ہے؟ تفسیر یعنی اطیع اللہ, یہ اطاعت بھی ذات ہے اللہ کی, اور اطاعت رسول کسبی ہے, رسول کی ذاتی نہیں ہے اطاعت, اللہ نے فرض کی. اللہ نے جو اپنی اطاعت فرض کی ہے اس کی ذات. اطاعت اہل بیت ہم پر واجب ہے, ایسی واجب ہے جیسے رسول کی اطاعت. اور رسول فرماتے ہیں من بقا علی الحسین وجبت تو حسین بن روئے اس پر جنت پاک. او آپ کا او تباہ کا روئے روئے جیسی شکل بنائے یا رلائے اس پر جنت واجب ہے. حضرت بارو کل اس پہ شہادت ہے میرے امام, لن تاریخ جو لکھتی ہے 35 سال خون کے آنسو رہے. ابھی بہت سی اختلاف اپنی جگہ پر, سائنس بھی کہتی ہے آنکھ سے آنسو نکل سکتے, اس کا تجربہ مجھے ہے. ظفر بھائی کی شادی کو کم ایسا ہے کہ اس کی آنکھ سے خون کے قطرے ہیں, جس میں 72 یوسف دیکھے وہ الگ ہے یار, وہ 72 شہداء دیکھنا الگ ہے. اللہ شاہد بھائی کے چچا اور جو بھی ان کے حقداران مرحوم ان کے درجات آج مجلس شیرا کی سیریہ دیا. اب جو فرمایا
سب سے بڑا ظلم امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تھا سیدہ زینب کبریٰ کے سربراہ شام کے بازار دربار لہو میں اس روایت کو میں دیکھا ہے کل مسائب پرسوں پڑھنے سے کہ مہمانی عبداللہ محمد روایت کرتا ہے امیر ابن کہ جب قافلہ دربار شام میں آیا تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں یہ اس کی بیٹیاں جب وہ آیا کرتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے 18 مجمع عالم محمد آئے یزید کے پہلو میں کمینہ بیٹھا ہوا تھا بعض روایت میں نے کہا نا اختلاف ہے بڑا بڑی وہاں پر یہاں پہ میں صرف ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس روایت میں اختلاف ہوتا ہے احتیاط ہم لوگ کرتے ہیں اس نے دیکھا سکینہ نگاہ پڑی سکینہ پر اور اس نے انگلی کا اشارہ کیا یا یزید و حبلی حاضر الجاریہ اے یزید یہ بچی مجھے دے دے تاکہ میں اپنی کنیز بنا بس کنیز بنانے کا نام تھا سنا جب تو دوڑ کر بیمار سجاد کے پاس بہن آ گئی بہن نے آ کے سینے سے نکال لیا بھیا کیا میں بھیج دی جاؤں نہیں سکینہ میری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ایک حقیق کھڑا تھا لگا بدبخت تجھے حیا نہیں آئی تجھے معلوم ہے یہ کون ہے نہیں کہا یہ حسین کی بیٹی ہے اختلاف یہ ہے کہ تو پتہ نہیں تھا ایک روایت دوسری روایت یہ جب پتہ چلا ساتھ ہی کھڑے ہوئے آدمی سے تلوار لی اور اس انگلی کو کاٹا جس سے اشارہ کیا بیمار سجاد کر پھینک کیا مجھے معاف کر دینا آ گئے شام تکلیفیں اٹھائی اذیتیں اٹھائی ایک جملہ کہوں گا ایک میں چھوٹی سی اور بیان کروں گا بولا کہ مدینے آ گئی تھا تو لوگ پوچھتے تھے بیمار سجاد سب سے زیادہ تکلیفیں کہا ہے لوگ یہ کہتے تھے شام کربلا میں اکبر جیسے بھائی مارے گئے عباس جیسے چچا مارے گئے حسین جیسے رسول کے لگتے جگہ فرماتے سب ایک طرف شام کے بازار و درباروں میں کفریوں کو سر میں رہنا لے کے جانا ایک طرف داروں بڑی تکلیف اٹھائی میں ختم کر رہا ہوں شام میں آ گئے زندان میں قید کیا ہے ایک دن شام کا دربان آیا امام زین العابدین کے پاس خدا کے کہتا ہے بیمار جب سویا کر تو اپنی خواتین کو گن لیا کر کیونکہ امراض کی تاریکی میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک بی بی ہے جو روتی ہے کبھی اس زندان میں روتی ہے کبھی اس زندان کے پاس جاتے کبھی اس زندان پہ روتی ہے جاتے بیمار سجاد فرماتے نہیں ہماری کوئی کہا آج میں دکھا دوں گا ایمان نے کہا دکھا دے آپ نے اپنی پھوپھی سے بات کی کہ پھوپھی اماں کیا ہماری کوئی بی بی باہر جا کے روتی ہے واہ حسین واہ عباس واہ علی اکبر فرماتی ہے نہیں سیدہ سجاد سنیں گے جملہ بی بی فرماتی ہے نہیں رات ہونے لگی انتظار تھا اس دربان کو جب آدھی رات ایک لکار پہنچا گئی
اور وہی ماتم کرتی جاتی ہے سر پر لوگ کہتے ہیں واہ حسینہ واہ غربتہ ہائے ماں میرا حسین مارا ہائے میرا پیاسا حسین مارا بیمار سجاد نے اپنی پھوپھی کو اٹھایا پھوپھی اماں دیکھیے وہ باہر کوئی رہی ہے دیکھیے گنیے فرماتی ہیں ہمارے خیمے ہمارے اہل بیت سے کوئی بی بی باہر جاتی ہے بی بی نقاب پوش زاروں قطار رو رہی ہے آواز سے ایک مرتبہ پیچھے سے جا کے کاندھا پکڑتی ہے اور رونے والی بتا دوں کون تیرا حسین سے کیا تھا حسین تیرا کیا رکھتا رکیا بی بی کی طرف نقاب لڑی زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا اے میرا حسین مارا گیا اماں بھائیو اماں دیکھ میرے بھائی مارے گئے اماں دیکھ میری چادر چھینی گئی